آپ حکومت پنجاب سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں کیا کہوں، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے 2 سال ہو گئے، میں اب تھک چکی ہوں، میں سگے لوگوں کے گھروں میں جا کے کریمیں سیل کرتی ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ میرا حق مجھے دلا دے، میرے بچے اس ٹائم دھکے کھا رہے ہیں، سارا دن وہ کام کرتے ہیں، کوئی ان کے پڑھنے کے دن تھے لیکن اب وہ دیہڑیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ میرے میاں وہ بالکل کام نہیں کر سکتے، اس کی ایج بھی زیادہ ہے اور وہ بیمار رہتے ہیں۔ میری سوکن بھی بیمار ہے، گٹھیا کی مریض ہے۔ میں صبح اگر پارلر پہ کام نہ آئے تو میں بیگ میں کریمیں ڈال کے کبھی رتا ٹبا، کبھی ویاڑی، کبھی لڈن، سارا دن دھکے کھا کھا کے کبھی گاڑی ملی کبھی نہ ملی، کبھی رات کبھی دن، کبھی کسی کے گھر سے کھانا کھانا سونا۔ پھر میں تھک چکی ہوں کہ میرا ایک وہی واحد ذریعہ تھا، وہ یہ لوگ کھا کے بیٹھے، اوپر سے باتیں بھی کرتے اور دھمکیاں بھی دیتے کہ میرا کیا قصور ہے۔ میں کہاں سے اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتی کہ میں تھانے جاؤں، کچہریاں جاؤں، میں چاہے بچوں کا پیٹ پالوں، چاہے میں کیس جھگڑوں، کیا کروں میں کہ میرا تو حق ہے نا، میں نے کون سا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنا حق ہی مانگا ہے نا۔ اگر حق مانگنا گناہ ہے تو ٹھیک ہے، میں نہیں مانگتی، ایک میری چیز ہے، میں نے دی ہے، کرائے پہ ہی دی تھی، اور لوگ اعتبار کرتے رہتے ہیں۔ اگر میں نے اعتبار کیا ہے تو میں نے نہیں کیا، میرا میاں نے کیا، اس نے دے دیا رینٹ پہ، انہوں نے رینٹ پہ لے کے آگے انہوں نے سیل کیا، تو پھر ہم 2 سال ہو گئے دن رات کوئی آدمی نہیں چھوڑا بڑا، میں ان کے دروازے پہ خود جا کے روئی ہوں، پیٹی ہوں، گڑ گڑائی ہوں، آدمی لے کے گئی ہوں کہ بھائی یہ ہمارا فیصلہ کر دیں۔ کسی نے میری کوئی مدد نہیں کی، ہر بندہ یہی کہتا وہ تو شریف آدمی، آپ نے اس پہ جھوٹی FIR کروائی۔ کوئی میری ندیم سے دشمنی نہیں ہے، میرا حق اس نے کیوں میرا حق مار کے اور حق کھا کے کیوں بیٹھے، کیوں ان کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ اگر وہ ہمارا سپورٹر ہوتا تو مجھے اس طرح وہ گندی بات اس نے کیوں کی، کیوں مجھے اس نے غلط یہ بات کی ہے؟ اس کے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں۔ آپ DPO صاحب کے پاس گئے ہیں، اسماعیل کھاڑک صاحب کے پاس آپ گئے ہیں، تو انہوں نے کتنا آپ کو یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، آپ کی بات سنی گئی؟ انہوں نے 3 دن کا ٹائم دیا تھا، انہوں نے SHO صاحب کو کہا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر ان کا معاملہ جو بھی ہے ٹریکٹر والا وہ سولو کریں، لیکن 3 دن کے اندر اندر SHO صاحب نے ندیم صاحب کو بلایا، پھر اس نے مطلب کہ اس کو جو بھی سزا تھی یا جو بھی 12 دن وہ جیل کاٹ کے 10-12 دن وہ باہر آ گیا، اب وہ اپنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ تو ویسے ہی ہیں، ہم تو غریب کا کیا قصور ہے؟ مجھے تو یہی ہے نا کہ وہ تو ہار اس کو لوگ پہنا رہے ہیں، کس چیز کی؟ وہ حج کر کے آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1,04,000 آپ کو ہم مہینے کا رینٹ دیں گے، اور 2 سال کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم نے رینٹ پہ دیا تھا، اور اس کا نام ہے حاجی اسے بولتے ہیں، باٹھ WB کا وہ رہنے والا ہے، وہ بھی وجی ہے، اور حاجی والد بشیر محمد اس کے بابا کا نام جو ہے، اس کا حاجی کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا نام ہی یہی ہے، حاجی والد بشیر محمد وجی۔ اور حبیب الرحمان اس کا رشتہ دار ہے، وہ ریلیٹیو ہیں، دونوں ہی ہمارے پاس آئے تھے میرے میاں کے پاس کہ ہمیں ٹرالی ٹریکٹر رینٹ پہ دیں، ہم آپ کو 1,04,000 مہینے کا رینٹ دیں گے۔ پہلے آپ کے زرعی آلات میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ ٹرالی ٹریکٹر اور ریپر، مطلب گندم کی کٹائی والا ریپر ہوتا ہے، وہ تینوں چیزیں۔ جو گندم کی کٹائی والا تھا اس نے کہا تھا کہ 40,000 مہینے کا دوں گا سیزن کا، اور 70,000 سیزن کا دوں گا، اور 40 من گندم دوں گا۔ جب سیزن گزرا اس نے نہ گندم دی نہ ریپر دیا، اور 1 ماہ کا رینٹ ہمیں ٹرالی ٹریکٹر کا دیا۔ اس کے بعد جو ہے 2 ماہ مانگتے رہے، 3 ماہ کے بعد ہمیں لوگوں نے بتایا کہ آپ کا ٹرالی ٹریکٹر جو ہے وہ سیل ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی فیملی سے بات کی، اپنے میاں سے، کہ اس طرح میں نے اس طرح یہ بات سنی ہے، تو وہ کہتا نہیں یہ جھوٹ ہو گیا۔ جب ہم ان کو اب آپ کا ٹرالی ٹریکٹر سیل ہو گیا، آپ کے آلات سیل ہو گئے ہیں، 3 چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، ریپر، ٹرالی اور ٹریکٹر، یہ 16 لاکھ کی مالیت آپ بتا رہے ہیں کہ 16 لاکھ کی آپ کی مالیت کی یہ چیزیں تھیں۔ اچھا، آپ کو وہ جو آپ کے کاغذات ہیں، جو دستاویزات ہیں آپ کی پراپرٹی کی، وہ کس کے پاس ہیں؟ آپ کے پاس ہیں یا آپ نے وہ بھی ان کو دے دی تھی؟ نہیں، وہ ہمارے پاس ہے۔
वो आपके पास हैं तो वो ट्राली ट्रैक्टर सेल हो गया, आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया, पर्चा हो गया, किस किस बंदे के ऊपर पर्चा हुआ, कौन कौन लोग शामिल हैं इस फ्रॉड में जो आपके साथ हुआ? उसमें हाजी है, जो पहले वाली मतलब ट्राली ट्रैक्टर का हाजी है, और हबीबुर रहमान है, उसके भाई हैं मुजीबुर रहमान, और मतलब कि 3-4 ये लोग हैं। एक इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया, मतलब करंट पे के नाम पे फ्रॉड हुआ आपके साथ। आपने एफआईआर करवाई उन पे। एफआईआर होने के बाद पुलिस ने वो आपके जो ज़रूरी आलात हैं वो उन्होंने उनको बंदों को गिरफ्तार किया या वो चीज़ें बरामद की उन लोगों से कि नहीं की, कार्रवाई की कि नहीं की? नहीं की, हम लोग दिल्ली थाने, अदालती कचहरियों में धक्के खा खा के आखिर आखिरकार फिर मैं डीपीओ के पास गई हूँ, और वो दोबारा उस टाइम गई हूँ जब हम लोग गए हैं मतलब नदीम के पास, जब हमारी सुलह होगी इस बंदे ने सुलह करवा दी। फिर उसके बाद हम लोग डेली 6 माह जाते रहे नदीम साहब के पास कि ये हमें नदीम का जिसके ऊपर आपने एफआईआर करवाई है नदीम के नाम पे, इसमें ये भी आ रहा है कि आपने 376 दफा 376 के तहत ये एफआईआर आपने दर्ज करवाई है। तो ये 376 क्यों लगा? आपके साथ ज्यादती की कोशिश की उसने? जी मैं गई थी, हम लोग ना 6 माह जाते रहे हैं, डेली जाते थे उसके वो हो गया, वो हो गया। मैं पूछना ये चाह रही हूँ, 376 दफा जो लगा है नदीम पे, मोहम्मद नदीम पे आपने लगवाया ज्यादती का, ज्यादती की कोशिश आप की नौबत क्यों आई? देखिए मैं गई हूँ ना, जब मैं और मेरे मियाँ हम दोनों गए ना, मेरे मियाँ को इसने बाहर भेज दिया कि उस दिन ना इसके जो मुलाजिम थे वो नहीं थे, और इसने कहा कि आप ना दूध ले आएँ। पहले भी मेरा मियाँ तो जाता था उसके डेरे पे, तो डेली जो जाता था, अभी एक जैसे रोज़ जाना आना था, कहता आप दूध ले आएँ, 4 बजे का टाइम था, कहता आप दूध ले आएँ। और भी मैं उधर ही बैठी थी, वो दूध लेने के लिए आया तो मुझे आप उधर बैठे थे और नदीम ने आपको क्या बोला? कैसे आपके साथ ज्यादती की कोशिश की उसने? उसने यही कहा कि आप ना मेरे साथ मतलब एक रात गुज़ारें, और आप मेरे साथ मतलब इस रिलेशन में आ जाएँ, तो मैं आपकी हर चीज़ आपको ना मतलब ले दूँगा। आज नहीं तो कल, महीने, 10 दिन में, 15 दिन में, तो आपको मैं ले दूँगी मैं वा मैडम मरियम नवाज साहिबा से और डीपीओ खानेवाल से कि इनको इंसाफ मिले